أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Last time we were discussing the various inflections of پچھلی دفعہ ہم عالم لفظ کے مختلف معنوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے خاص طور پر دو پہلو ہیں، اور جب آپ اس لفظ کو الرب کے تعلق میں دیکھتے ہو تو پھر اس کے ترجمے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض دیگر پہلوؤں پر غور کیا جائے، اور پھر اسی طرح بہت سارے نئے معنی بھی نکل آتے ہیں۔ the word alam in one particular sense. تو پھر جب ہم عالم لفظ کو ایک خاص نظریے سے دیکھیں، If we look from the vantage اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین، اگر تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کے نظریے سے دیکھیں of one alam, despite the fact that تو پھر اس نظریے سے صرف ایک عالم رہتا ہے، اس کے باوجود بھی کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ عالمین استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو پھر بھی منفرد نظریے سے دیکھنا پڑے گا۔ observation لیکن جب آپ اس کو تخلیق کے مختلف نظریوں سے دیکھو گے quite a few alamin erupt. In fact, an endless تو number تب کافی سارے عالمین ظاہر ہو جاتے ہیں، بلکہ عالمین کی ایک ان گنت تعداد ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ بات کافی وضاحت طلب ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جو سب پر واضح نہیں ہے۔ I mean to say that when you look from the میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ of the universe, the creation جب آپ کائنات کی مختلف تخلیق کی نظریوں سے دیکھو گے different stages, تو پھر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہر تخلیق platform of کا اپنا مختلف درجہ ہے، and intelligence اور وہ ہوش اور عقل کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، which play a part اور ان کا انداز نظریہ بھی مختلف ہے۔ یعنی بہت سارے دقیق نکات ہوتے ہیں جن کے ذریعے ایک جائزہ بنتا ہے۔ of an amoebic life, تو ابتدائی تخلیق کے آغاز سے and also انسان کی تخلیق کی آغاز تک، of belonging to different categories, اور یہ بھی کہ انسانوں کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ holding knowledge, of clarity of vision, عقل کے لحاظ سے لوگ مختلف ہوتے ہیں، اور لوگوں کا نظریہ بھی مختلف ہوتا ہے، لہٰذا بہت سارے دقیق نکات ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کی بھی بڑی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ طاقتور بھی ہیں اور عقل مند بھی، کچھ لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں اور بیوقوف بھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک علاقے تک محدود ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی پہنچ ایک عالمی سطح پر ہے، and men who are اور کچھ لوگ علوم کے بعض مضامین میں تخصص کرتے ہیں اور بعض کچھ اور میں۔ made that new alamin لہٰذا اس طرح اتنے سارے تفرقے کیے جا سکتے ہیں کہ انسان کے عالم میں بہت سارے نئے عالمین ظاہر ہو جاتے ہیں، we understood the meaning of alam اور کیونکہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق عالم کو ایک معلوم یا معروف چیز سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے جب کائنات کی بحث ہوتی ہے تو لوگوں کی آراء میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ معلوم چیز ہے کیا۔ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز معروف ہے، لہٰذا ہر مختلف نوعیت کی اپنی سوچ ہے، اور ہر نوعیت کسی اور نوعیت سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نوعیت کے اندرون میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر انسان یا کوئی مختلف نوعیت کی چیز کے درمیان بھی اختلاف رہتا ہے، اور اس طرح بہت ساری کائناتیں یک وقت چل رہی ہوتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کائنات کا کوئی مقصد نہ ہو تو وہ کچھ نہیں ہے۔ of the situation فرض کریں کہ where there is no one to look at the ایک ایسی صورتحال ہو کہ کائنات کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں،
تو وہ کائنات غائب ہو جائے گی. اس کائنات کی اہمیت ہی اس بات میں ہے کہ لوگ اس کا جائزہ لیں، اسے غور سے دیکھیں، ورنہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں. تو دیکھ لیں کہ عربی زبان میں کائنات کے لیے کتنا خوبصورت لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جو معروف ہے یا معلوم ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کائنات کو جانتا ہے تو ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اس کی خاصیت میں ایک پختگی ہے. اسی لیے شروع میں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے نظریے سے کائنات میں ایک منفرد پہلو نظر آتا ہے، اور اس کے متعلق جو علم ہے وہ مکمل ہے. لہٰذا اس نظریے سے اسے عالمین نہیں کہا جائے گا بلکہ صرف ایک عالم کہا جائے گا. لیکن تخلیق کے نظریے سے بہت سارے عالمین کے پہلو نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ مطلب بھی پایا جاتا ہے کہ یہ غیب کے علم کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم کے دو پہلو ہیں. پہلا یہ کہ اس کا مطلب ہے وہ چیز جو معلوم ہے. تمام وہ چیزیں جو معروف ہیں یا معلوم ہے انہیں عالم کہتے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو غیب کے علم کی طرف لے کر جاتی ہیں انہیں بھی عالم کہتے ہیں. اس میں تمام اشارے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں جو کہ غیب ہے، لیکن عالم کی مدد سے وہ معلوم ہو جاتا ہے. اگر آپ عالم کو غور و فکر سے دیکھیں تو آپ کا علم اس بات تک محدود نہیں رہے گا جس کا آپ جائزہ لیتے ہو، بلکہ وہ آپ کو علم الغیب کی طرف لے کر جائے گا. ایمان بالغیب کی حقیقت عالم لفظ میں پائی جاتی ہے. اسی لیے الذین یؤمنون بالغیب کہنے سے پہلے ہی ابتداء میں سورہ فاتحہ میں یہ راز بتا دیا گیا ہے کہ غیب تک پہنچنے کا طریق کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. آپ معروف چیزوں کے متعلق اپنا علم بڑھاتے ہو، یعنی کہ کائنات کے متعلق، اور پھر وہ آپ کو غیب کے علم کی طرف لے کر جائے گا، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف. تو اس طرح یہ دونوں معنی عالم لفظ میں پائے جاتے ہیں. اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ تمام سلسلے کو ایک نیا رنگ دے دیتا ہے. جب آپ رب العالمین کے نظریے سے دیکھتے ہو تو پھر اللہ کے نظریے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت ساری کائناتیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ دوسری چیزوں کو نشو و نما کے سامان مہیا کرتا ہے، جو کہ دوسری چیزوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے، جو کہ کسی چیز کو قائم رکھتا ہے، جو کہ زندگی میں نئے سے نئے رنگوں کا اضافہ کرتا ہے، جو کہ ہر چیز کو نئے مقاصد عطا فرماتا ہے. لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عالمین کسی رب کے تحت ہو تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ عالم میں ایک مسلسل تبدیلی کا پہلو ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ایک ہی رہنے والی حالت میں عالم کا تصور نہیں ہو سکتا. تمام عالمین وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے جاتے ہیں. ہر وقت، ہر سیکنڈ دنیا میں ایک نیا عالم ظاہر ہوتا جاتا ہے. عالم کا ہر حصہ تبدیل ہوتا جاتا ہے. ایک وقت میں وہ ایک اور عالم ہوتا ہے اور دوسرے وقت وہ ایک اور عالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل طور پر ایک رب کے تحت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک ہی حالت میں نہیں چھوڑے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبدیل ہوتا جائے. تو جب ایک ایسا وجود ہے جو اسے تبدیل کرتا ہے تو یقیناً ایک عالم نہیں رہ سکتا. ہمیشہ نئے عالمین ظاہر ہوتے رہتے ہیں. آپ کے جسم کے اندر کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے. آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں ایک حالت میں نہیں رہتے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی. مثال کے طور پر انسان کے اندرونی اعضاء کا سلسلہ 7 سال میں بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بظاہر تو آپ وہی شخص ہوتے ہو، لیکن وہ ایٹم جو آپ کے جسم کی نشو و نما کا سلسلہ جاری کرتے ہیں وہ 7 سال کے دوران بدل جاتے ہیں.
وہ اس طرح نہیں رہتے. نئے ایٹمز پرانے ایٹمز کی جگہ آ جاتے ہیں اور یہ ایک مسلسل تبدیلی کا سلسلہ ہے. آپ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ذہنی طور پر بدلتے جاتے ہو اور ہر قسم کی صورتحال جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہو اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک ہوا کا جھونکا یا تازہ ہوا یا ایک کمرے کی بندگی، اس کی درجہ حرارت، آپ کا مشاہدہ، یہ بات بھی کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ تبدیل کرتی ہیں. اور اسی طرح عالمین تبدیل ہوتے جاتے ہیں. لہٰذا رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وجود جو ہر اس چیز پر حاوی ہوتا ہے جس کو وہ جانتا ہے، اور جب وہ اس پر حاوی ہوتا ہے تو وہ چیز کبھی بھی ایک جگہ پر اسی طرح نہیں رہتی، اس میں ایک مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اب اگر اسے ایک اور پہلو سے دیکھیں تو پھر جیسا کہ میں نے کہا عالمین لفظ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے جس سے مراد مختلف کائنات ہیں، اور اگر اس میں تبدیلی کا امکان ہے تو پھر ہر چیز ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتی. انہیں مختلف شکلیں دی جائیں گی. کچھ چیزیں بہت پیچھے رہ جائیں گی اور کچھ چیزیں بہت ترقی کر جائیں گی. کچھ چیزوں کی شکلیں مختلف رنگوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور بعض کی اور رنگوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شکل کی تبدیلی میں کوئی انتہا نہیں. مثال کے طور پر جب سے زندگی کی ابتدا ہوئی ہے تو اسی وقت سے گونا گوئی کا اظہار بھی ہو گیا تھا، اور یہ گونا گوئی کائنات کے ہر حصے میں نظر آتی ہے. ہر قسم کی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس لحاظ سے رب العالمین کا یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ ایک ایسا وجود نہیں جو کہ صرف وقت کے لحاظ سے تبدیلی کرتا ہے یا تبدیلی کرواتا ہے، بلکہ اسپیس کے لحاظ سے بھی وہ تبدیلی کرتا ہے. یہ بات ضروری ہے کہ ہر لمحے ایک نیا عالم ہونا چاہیے یا نئے عالمین ہونے چاہیے. ہر لمحے بہت سارے عالمین ہونے چاہیے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس نظریے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت ساری تخلیق کی اقسام ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان تخلیق کو اچھی طرح جانتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ستاروں کو لیں، اور جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ سب کچھ بھی جو ان کے درمیان ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو صرف کچھ باتوں کا علم ہے. انسان کو صرف ستارے اور ساری ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے درمیان ہو رہی ہوتی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. لہٰذا اس علم کے متعلق ہمیں تھوڑی سی آشنائی محسوس ہوتی ہے یا ملتی ہے، کیونکہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ان ستاروں کے درمیان کچھ ہو رہا ہے. صرف زمین یا آسمان کا تصور تھا، ان کے درمیان کسی چیز کا تصور نہیں تھا. اور الہی کتب میں سے اور کوئی بھی نہیں جو کہ اس کا ذکر کرے سوائے قرآن کریم کے. آپ کسی اور دین کی مذہبی کتب کو پکڑ کے دیکھ لیں، آپ کو ذرا سا بھی اس کے متعلق حوالہ نہیں ملے گا جو کہ یہ بیان کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کیا چیز ہے. وہ درمیانی چیز غیب ہے، اور صرف وہی کتاب غیب کے متعلق علم دیتی ہے یا غیب کے متعلق حوالہ دیتی ہے جو کہ شروع میں ہی اس کا ذکر کر دیتی ہے، یؤمنون بالغیب. اور یہ بھی ایک ایسا لفظ ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں ملے گا سوائے قرآن کریم میں. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جو آپ پر یہ فرض کر دے کہ آپ غیب پر ایمان لاؤ. قرآن کریم کی اپنی خاص اصطلاحات ہیں. اس طرح جو کچھ بھی ان کے درمیان یا اس کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. اور اس کا یہ مطلب ہوا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ہے جو کہ تبدیل ہوتا جاتا ہے اور اسے ہر لمحہ ایک نئی شکل دی جاتی ہے. لیکن اب میں کسی اور چیز کے متعلق بات کر رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف کائناتیں ہیں. ایسے معروف ستاروں کی کائنات بھی ہے اور مختلف اقسام کے ستاروں کی کائنات بھی ہے. مثال کے طور پر جیسے ہاٹ سٹارز،
کولڈ سٹارز، ڈورفس spiral universes and flat اور خازارز. so many other degrees اور بھی بہت سارے ہیں جیسے کہ اسپائرل یونیورس اور فلیٹ یونیورس. themselves. بہت ساری مختلف اقسام پائی جا سکتی ہیں An alam of this universe اور وہ سب اپنی ذات میں عالمین ہیں. and in between there اس کائنات کے عالم بھی اور دوسری کائناتوں کے عالم بھی، which we don't know. اور ان کے درمیان بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، There is the earth. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی جانتا ہے. اور پھر ان کے بعد زمین کی باری آتی ہے، To the alameen of say chemistry, اور پھر عالمین کی تقسیم آپ کیمیا کی عالمین میں کر سکتے ہو اور طبیعیات کی عالمین میں کر سکتے ہو، باٹنی اور زوالوجی کی عالمین میں کر سکتے ہو، and so many جغرافیہ کی عالمین میں کر سکتے ہو. medicine. And when اور بھی بہت سارے عالمین ہیں جیسے کہ طب کے عالمین. the word اور میں نے عالمین کا لفظ بجائے عالم کے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جن میں ایک عالم ہو ہی نہیں سکتا. scientific term, ہر ایسا لفظ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور وہ large variety, سب سائنسی اصطلاحات ہے، not one single universe. وہ سب عالمین کی بہت ساری اقسام پر چسپاں ہوتی ہے سوائے ایک کائنات پر. Which covers کیمسٹری سائنس کا ایک ایسا موضوع ہے جو عالمین کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے اندر سموتا ہے. is observed in different universes and different. کیمیکل فنومینا کا اظہار مختلف کائناتوں میں ہوتا ہے. So, for example, botany is applicable to the مثال کے طور پر باٹنی کا موضوع plants. پودوں کی سائنس پر اطلاق پاتا ہے Now you know that vegetative life جو کہ اگتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ ایسے پودے جو اگتے ہیں ان کا کوئی انتہا نہیں. form has a different. اگنے والے پودوں کی اتنی ساری اقسام ہے کہ ہر قسم کی اپنی ہی کائنات ہے. You can say the universe of flowers, for example. اگر ہم ایک زیادہ وسیع پیمانے پر دیکھیں تو ہم Study the flowers پھولوں کی کائنات پر غور کرتے ہیں، and conduct. اور اگر آپ پھولوں کی نیچر پر اور ان کی زندگی کے مقصد پر غور کریں How they come into being, how they fruit اور اس بات پر بھی غور کریں کہ وہ کیسے وجود میں آتے ہیں، in the system and what relationship اور اس بات پر بھی کہ وہ اس نظام میں کیا حصہ ادا کرتے ہیں forms of life. اور ان کا دوسری مخلوق سے کیا تعلق ہے. The full universe of knowledge. Just تو یہ اپنی ذات میں ہی ایک علم کی کائنات ہے. say just one word flower. ہم آرام سے ایک الفاظ یعنی پھول کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم پھولوں کو انسانی احساسات کے متعلق سوچتے ہیں اور جب ہم پھولوں کے ذریعے شعر و شاعری کے متعلق سوچتے ہیں، Fall under the word flower. اتنی ساری چیزیں ہیں جو پھول کے لفظ سے تعلق رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ پوری طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ پھول ایک کائنات ہے. Different types of جب ہم بیج کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، یعنی مختلف قسموں کے بیج، luminous seeds, ڈائیکوٹنیڈنس، مونوکوٹنیڈنس، various modes of propagation. Some are carried ایسے بیج جو مختلف طریقوں سے پھیلتے ہیں یا بڑھتے ہیں. by, کچھ ہواؤں کے ذریعے پھیلتے ہیں، some are carried کچھ کیڑوں مکوڑوں کے ذریعے پھیلتے ہیں، seeds and then dispersed. کچھ انسانوں کے ذریعے پھیلتے ہیں. There's so many modes to the dispersal of seeds. یعنی بیجوں کے پھیلنے کے بھی بہت سارے ذرائع ہیں. Seeds appear to be a different universe. لہٰذا صرف اس نظریے سے بھی بیج ایک مختلف کائنات ثابت ہوتے ہیں. Chemistry and inner organization of seeds اگر آپ بیج کی کیمسٹری کو غور سے پڑھیں اور cannot comprehend کس طریقے سے ان کا نظام جاری ہوتا ہے، تو اب تک انسان اس بات کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا کہ بیجوں کا وہ کیا نظام ہے جن کے ذریعے وہ اگتے ہیں، according to the environment. اور یہ بھی کہ مختلف بیج ماحول کے مطابق کیسے وجود میں آئے. Who believe in a blind evolution. وہ عام لوگ جو کہ اندھا دھند ارتقاء پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک لفظ کہنے کی ضرورت ہے، Played a part اور وہ یہ ہے کہ of life زندگی کی ترقی کے لیے ماحول نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا، to life. اور زندگی کو مختلف رنگ و اقسام عطا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. Environment لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کافی نہیں. chemistry of life. ماحول کے ذریعے زندگی کی اندرونی کیمسٹری نہیں تبدیل ہو سکتی. Are light. بعض ایسے بیج ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ہلکے بنائے جاتے ہیں تاکہ پھر ہوا ان کو لے کر چلے. For example, the seed of apicorn. مثال کے طور پر ایپیکون کا بیج ہوتا ہے. Its seed
جسے پنجابی میں اک کہتے ہیں. by a very fluffy material. The seed is very tiny part in between. یہ ایک ایسا بیج ہے جس کے ارد گرد ایک بڑا روئی جیسا مغز ہے، اور وہ بیج خود بہت ہی چھوٹا سا ایک بیج ہوتا ہے، لیکن اس روئی کے ذریعے اس میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، اور پھر اس طرح ہواؤں کے ذریعے وہ پھیلایا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی کڑوا ترین پھل ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے بکری کے اور کوئی جانور اسے کھا نہیں سکتا. اگر یہ بیج اکیلا چھوڑ دیا جائے تو نہ تتلیاں اسے پھیلا سکتی ہیں اور نہ کوئی اور جانور اس کی طرف مانوس ہو سکتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پھیلے گا؟ اس کے لیے پھیلاؤ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خاص طریق سے بنایا ہے، اور رب العالمین سے یہی تو مراد ہے. ہر عالم کا اپنا رب ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رب ایک ہی ہے، لیکن ہر عالم رب سے تعلق رکھتا ہے، اور رب ان کی پرورش کرتا ہے اور ان کو قائم رکھتا ہے. وہ ان کو ایک مناسب شکل دیتا ہے جس کے ذریعے ان کا بچاؤ ہو. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ بیج ایک بڑے کڑوے قسم کا ہے اور کسی بھی جانور کا ذائقہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بات اکیلے اس چیز کی وضاحت نہیں کرتی کہ یہ بیج اپنی اس حالت تک کیسے پہنچا، اور وہ خاص طور پر اس طرح کیوں بنایا گیا، کیونکہ اس کا اس ماحول سے کوئی خاص تعلق نہیں، اور اسی لیے ایک رب کی ضرورت ہے، یعنی وہ جو اس کو قائم رکھے اور اس کے لیے نظام قائم کرے. اسی لیے جب بھی آپ مختلف چیزوں میں غور کرو گے، یعنی زندگی پر غور کرو یا کوئی بھی چیز پر غور کرو، تو یقیناً آپ کو ایک رب کا ثبوت ملے گا. یعنی آپ کا علم الغیب کی طرف لے کر جائے گا آپ کو. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنا بھی آپ اپنے علم کو بڑھاؤ گے تو اتنا ہی آپ غیب کی طرف آؤ گے، یعنی وہ جو اس علم کے پیچھے ہے. اور یہ بھی کہ جب کبھی بھی رب العالمین کہا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے علم کے ذریعے اس بات پر وضاحت ہوگی آپ پر کہ اس کائنات کا رب اس کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے. جب آپ ان دو خاصیتوں کو ہر وجود میں پاؤ گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ وجود تبدیل ہو سکتا ہے. وہ کبھی ایک ہی جگہ نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتا ہے، اور اس تبادلے کا اپنا ایک رخ ہے، اور وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ کوئی اسے قائم رکھے، اور طاقت کے بغیر وہ قائم رہ ہی نہیں سکتا. یہ تینوں چیزیں مل کر ایک خالق کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ چیزیں خود بخود اپنا کام نہیں دکھائیں گی. ان کے لیے ضروری ہے کہ باہر سے کوئی طاقت ان کو چلائے تاکہ وہ انہیں قائم رکھے، تاکہ وہ ان کا راستہ مہیا کرے، اور یہ بھی کہ وہ ان میں تبدیلی پیدا کرے. کیونکہ اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ ایک ایسی چیز جو تبدیل ہوتی ہے تو اس چیز کو ہمیشہ سے ہونا چاہیے، تو یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ تبدیلی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ ہمیشہ کی ہمیشہ سے رہے گی. اگر اس پر مزید غور کریں تو ہر چیز جو ترقی کر کر بڑھ رہی ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے شروع تو ہوئی تھی. تو اگر آپ پیچھے کی طرف چلیں تو یقیناً آپ ایک ایسے وقت تک پہنچیں گے جو اس چیز کا آخری وقت ہوگا، کیونکہ ایک ایسی چیز جو تبدیل ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی، اور کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتی تو لازمی ہے کہ اس سے پہلے ایک ہمیشہ رہنے والی چیز ہو یا ایک ہمیشہ رہنے والا وجود ہو. اور جہاں تک ایک ایسی چیز کا تعلق ہے جو تبدیل ہو سکتی ہے، اگر اس کے پاس کوئی ہوش نہ ہو اور نہ اپنے اوپر کوئی طاقت ہو تو وہ ایک خاص رستے پر جانے کی طاقت نہیں رکھ سکتی. اتفاقی ترقی اور اتفاقی تبدیلی بنا کسی بیرونی چلانے والے کی طاقت سے ہو سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ رب العالمین کہتا ہے تو پھر جب آپ اس آیت کو غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس ترقی میں ایک خاص مقصد ہے، اور یہ چیز آپ کو علم الغیب کی طرف لے کر جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف. اور ایک اور بات جو اس سلسلے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ الحمد لفظ کا اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا.
الحمدللہ رب العالمین، وہ وجود جو سب کچھ قائم رکھتا ہے، اور وہ وجود جو ہر چیز کو تبدیلی عطا فرماتا ہے، یقیناً اس کے لیے کامل تعریف ہونی چاہیے۔ تو جب آپ تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہو تو آپ اس چیز کا بھی جائزہ لیتے ہو کہ یہ ایک ایسا وجود ہے جو قابل تعریف ہے، اس کے ہر ایک پہلو میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی نظر آئے گی۔ لہٰذا رب العالمین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک کائنات ہے اور اس کائنات کا ایک رب ہے۔ جب ہم عالمین پہ اس نظریے سے غور کریں گے، یعنی تخلیق کے نظریے سے غور کریں گے، تو پھر ہمیں علم الغیب کی طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف۔ اور جب ہم لفظ رب العالمین پر غور کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں علم الغیب کی طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی کائنات کی طرف، کیونکہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب کہ ایک رب العالمین موجود تھا، یعنی وہ رب تو موجود تھا، اس کے باوجود کہ کوئی عالم نہیں تھا۔ لیکن جب آپ اس رب کی خاصیتوں کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ عالم کا بھی ایک تصور پیدا ہو، اور یہ لازمی طور پر رب لفظ کے تصور کے نتیجے میں ہوتا ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ دوسری چیزوں کو نشو و نما عطا فرمائے، اور وہ ان چیزوں کو قائم رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک رب ہے تو یقیناً ایک کائنات بھی ہونی چاہیے۔ رب لفظ کی خاصیت کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ کائنات کی تخلیق ہو، اور اس میں تمام وہ خاصیتیں ہیں جس کے لیے حمد ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نظریے سے ضروری تھا کہ ایک کائنات ہوتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت تھی۔ ہمارے اپنے نظریے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم کائنات پر غور کریں تو پھر ہمارا کائنات پر غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس رب کی طرف اشارہ ملتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتی ہے، اور میں نے جو اس موضوع کے متعلق بیان کیا ہے وہ تو ایک مختصر وضاحت ہے۔ آپ اس پر اپنے علم کے مطابق اور گہرائی میں جا سکتے ہو۔ اس دنیا میں انسان کے پاس جو سب سے طاقتور ثبوت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہو، تو وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین سے ثابت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کائنات کی خاصیتیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جائیں گی اگر تو آپ میں کوئی تعصب نہ ہو، یا اگر آپ اندھے نہ ہو اور جاہل نہ ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ لے کر جائیں۔ لفظ رب العالمین کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم عالم لفظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کچھ نئے معنی ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ عالم کے دو معنی ہیں، وہ کائنات جو معلوم ہے۔ کائنات تو اس کا ایک بہت اصطلاحی معنی ہے۔ پہلے تو ہم اس لفظ معلوم یا معروف تک رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو معروف ہے، یعنی عالم لفظ کا ایک معنی، وہ ہر اس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ غائب ہو۔ لیکن اگر وہ غائب چیز ایک باہوش وجود ہے، اور اگر وہ غائب چیز ایک طاقتور وجود ہے، اور اگر وہ غائب چیز ایک کامل وجود ہے، اور اگر وہ غائب چیز ایک قابل تعریف وجود ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین کے لیے یہ تمام صفات لازمی ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا اس وجود کے ساتھ ایک ظاہری تعلق کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ غیبی طاقت کبھی بھی ہمارے لیے معلوم وجود بن سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس موقع پر اٹھتا ہے، اور الرحمن الرحیم کے تکرار کے ذریعے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ میں نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن جب ہم اسے پھر سے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کے بعد، یعنی اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ یقیناً ایک خدا ہونا چاہیے،
تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ الفاظ رحمان اور رحیم کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کو تسلی بخشیں، یعنی وہ رحمان خدا جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور تمہاری بھی تخلیق کی، اس رحمان خدا نے اس کائنات کی بھی تخلیق کی جس میں تمہارا اور اس کے درمیان ایک ذاتی تعلق ہوگا۔ لہٰذا تمام وہ قانون جو کہ جن کا اس کائنات میں ظہور ہوتا ہے یا ان کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ثابت ہوتا ہے، تو ان تمام قانون کو الرحمن نے ظاہر کر دیے، یعنی ایک اور عالم وجود میں آ جاتا ہے۔ جس عالم یا جن عالمین کے متعلق ہم اب تک گفتگو کر رہے تھے، ان کے سلسلے کی ابتدا کا تعلق الرحمن الرحیم سے تھا، یعنی سب سے پہلا خالق جو کہ الرحمن الرحیم ہے، اور وہ رب العالمین بن گیا، کیونکہ جب یہ دو صفات اکٹھی ہوئیں یعنی الرحمن اور الرحیم، تو پھر اس نتیجے میں وہ اکٹھے ہو کر رب بن گیا۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے کائنات ہے اور اس کی تخلیق کے متعلق علم ہے، اور زندگی کی تخلیق کے متعلق بھی علم ہے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ بالآخر انسانیت ایک ایسے مرحلے تک پہنچ گئی جس میں وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں غور و فکر کرے۔ یہ کائنات اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کائنات پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے اندر اس وجود تک پہنچنے کے لیے ایک خواہش پیدا ہو گئی جس کی طرف تمام اشارے تھے۔ وہ اشارے اس کی طرف تو تھے لیکن وہ سارے مخفی اشارے تھے، یعنی وہ رب کی طرف سے کوئی ظاہری حوصلہ دلانے والے الفاظ نہیں تھے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمیں اتنا بتاتا ہے کہ آپ اس غیب کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور جب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں تو ایک چاہت بھی پیدا ہوگی کہ میں اس تک پہنچوں، اور جب آپ اس انجان ذات کی طرف پہنچیں گے تو وہ غیر معروف نہیں رہے گا، وہ انجان نہیں رہے گا، وہ خود بخود معروف بن جائے گا۔ تو وہ کیسے معروف بن سکتا ہے جب تک کہ آپ اس کے صفات کو نہیں جانچتے؟ لیکن وہ ایک کائنات نہیں ہے، وہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا، اور چونکہ وہ کسی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا اس لیے آپ اس کے صفات تک براہ راست اپنے حواس خمسہ کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے، سوائے اس کے کہ وہ خود آپ سے بات کرے یا وہ خود اپنی تجلیات آپ پر ظاہر کرے، تب تک آپ اس کو نہیں جان سکتے۔ اس لیے آپ گویا کہ ایک اور کائنات کے محتاج ہوتے ہیں جس میں اس خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی کی جائے، اور یہاں پہ رحمان کا دوبارہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ رحمان ہی ہے جو در حقیقت کائنات کا خالق ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان تھا جس نے قرآن کریم کو سکھایا۔ تو رحمانیت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ مزید ترقی ہو، رحمانیت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ تمام اشیاء جن کا آپ کو ضرورت ہے ایک ہمیشگی کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، اور یہ جو رزق ہے یہ رحمان نے شریعت اتار کے عطا کیا۔ تو اس لیے جب قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرتی ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں بنی نوع انسان کی تخلیق کو مکمل کر لوں گا اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں گا، سویتہ کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنا، اس کو مکمل کرنا، اس کو کامل درجے تک پہنچانا، تب بھی وہ وجود اس قابل نہیں ہوگا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس وقت تک ٹھہرو جب تک کہ میں اس میں پھونک نہ لوں۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، یہ رحمانیت کا انسان میں پھونکنا ہے۔ اب رحیمیت اور رحمانیت خدا تعالیٰ کا وہ کانشیس وربل بریتنگ ہے اس انسان میں جو اس سفر
سفر کو اختیار کرنے کے لیے تیار تھا اگلے جہان کے لیے، اور وہ اگلا جو جہان ہے اس کا پیدا ہونا بھی ضروری تھا اس کے اس سفر کے لیے، اور وہ جو اگلا جہان ہے وہ دراصل شریعت ہے، وہ شریعت جو خدا تعالیٰ نے خود عطا کی ہے رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے۔ رحمانیت اور رحیمیت یہ سب سے مناسب الفاظ ہیں اس نئی تخلیق کے لیے، کیونکہ اگر آپ خدا تعالیٰ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں تو وہ کس قسم کا خدا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے خوبصورت تعارف پیش کیا جانا چاہیے، جب وہ اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش ہو تو وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ آپ اس کی طرف خود بخود راغب ہوں، اور رحمان کے علاوہ اور کوئی خوبصورت تعارف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے اوپر ہر لحاظ سے توکل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر اتنا توکل کر سکتے ہیں، اس حد تک کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات ہیں جن کا آپ کو خود بھی علم نہیں، وہ اس رحمان خدا کو پتہ ہے، اس کو ان باتوں کا علم ہے، اور اسے صرف ان باتوں کا علم نہیں بلکہ وہ ان ضروریات کو مہیا بھی کر دیتا ہے آپ کے پوچھے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت ہے وہ ایک کمائی جانے والی چیز نہیں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ کسبی نہیں ہے۔ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہابی اور کسبی۔ کسبی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ خود کماتے ہیں، اور وہابی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو خود عطا کی جاتی ہے۔ تو رحمان نے آپ کو شروع میں ہی کائنات عطا کی اور آپ کے پوچھے بغیر۔ تو جو کائنات کی شریعت ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو انسانی زندگی کے لیے ایک لائے عمل ہے، وہ آپ کو آپ کے خدا تعالیٰ کی طرف لے جائے گا، اور وہ بھی آپ کو آپ کے پوچھے بغیر دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، اور وہ آپ کی تمام ضروریات کو مہیا کرتا ہے تاکہ آپ کو کسی اور جگہ مانگنا نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شریعت جو انسان پر نازل ہوئی وہ مختلف اوقات میں لوگوں کی عقل اور سمجھ بوجھ کے موافق نازل ہوئی، اور وہ اس کی اس وقت کی ضروریات کے لیے کافی تھا، ورنہ وہ رحمان نہیں تھا جس نے اس شریعت کو اتاری۔ تو اس سے بھی مختلف مذاہب کے ترقی کے متعلق نئے نئے نکات سامنے آتے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ مکمل ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں، اور جو مذاہب پہلے نازل ہوئے تھے وہ نامکمل تھے اور ان میں عیوب تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب کوئی مذہب کسی شخص پر نازل ہوا تھا، ان کی اپنی ایک ترقی کا مرحلہ تھا، تو جب وہ شریعت نازل ہوئی تھی تو وہ اس وقت کے ضروریات کے مطابق عین مطابق تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ تو کوئی نامکمل چیز تو نہیں دے سکتا، وہ خود مکمل ہے، کامل ہے۔ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر لحاظ سے مکمل ہے، ہر لحاظ سے کامل ہے، لیکن جب وہ اپنے مخلوق سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس صورت میں بھی وہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی کامل ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے سامنے اس طرح ظاہر ہوتا ہے جس طریقے سے اس کی وہ مخلوق اس کو سمجھ سکے، جس طریقے سے اس کی مخلوق اس کا تصور کر سکے۔ اب یہ ایک مشکل بات ہے سمجھنے کے لحاظ سے، تو اس لیے اس کی مزید وضاحت کرنی پڑے گی۔ اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مثال لیتے ہیں۔ وہ پہلے نبی تھے، ان کا اپنا ایک ماحول تھا، ان کا علم محدود تھا، ان کی ضروریات محدود تھیں، ان کا اپنا رہن سہن ایک ابتدائی دور میں تھا۔ جس طرح کی سہولیات ہمارے لیے اب مہیا ہیں اس وقت ان کو مہیا نہیں تھیں۔ ہر لحاظ سے وہ ایک ابتدائی تخلیق تھی، یعنی پہلا آدم یا پہلا نبی۔ ظاہر ہے خدا تعالیٰ تو کامل ہے، لیکن خدا تعالیٰ اکمل طور پر آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ سکتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام اپنے طور پر اپنے خدا کو سمجھتے تھے اپنے نقطۂ نگاہ سے۔
اگر ہم مثال کے طور پر ایک گلاس کو دیکھیں، اس کو اگر آپ بھر دیں تو وہ مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس گلاس کو ایک سمندر سے بھرنے کی کوشش کریں تو جو سمندر کا ایک کمال ہے وہ گلاس کے کمال سے مختلف ہے. لیکن جب سمندر سے گلاس بھر جاتا ہے تو دونوں گویا کہ مکمل ہو جاتے ہیں، دونوں کامل ہوتے ہیں. جہاں تک گلاس کا تعلق ہے اس کو پتہ ہے کہ سمندر کا کیا کمال ہے، کیونکہ اس نے اسے کوئی پیاسا تو نہیں چھوڑا. جو بھی گلاس نے مانگا تھا سمندر نے اس کو پورا کیا. تو اس لحاظ سے ہر مذہب جو ہے وہ مکمل تھا، کامل مذہب تھا. اور اسی لحاظ سے اسلام بھی ایک کامل مذہب ہے. اسلام اس لحاظ سے کامل نہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ دے سکتا تھا اس نے سب کچھ دے دیا. وہ اس لحاظ سے کامل ہے کہ جو کچھ انسان لے سکتا تھا وہ سب کچھ اس نے لے لیا ہے، اس پر وہ سب کچھ نازل ہو چکا ہے. اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشو و نما کی لحاظ سے کامل ہے، کیونکہ انہوں نے ایک کمال درجے کا رتبہ پایا ہے. تو ان کے اپنے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے انہیں ایک کامل مذہب دیا. لیکن یہ خدا تعالیٰ کے اپنے لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو کمال ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حدود ہے ہی نہیں. تو ایک لامحدود وجود کسی ایسے شخص یا وجود پر اپنی تمام باتیں کیسے نازل کر سکتی ہے جو کہ محدود ہو؟ تو ہم جب کبھی بھی انسان کی بات کرتے ہیں یا مخلوق کی بات کرتے ہیں تو وہ محدود ہے، لیکن جب ہم خدا تعالیٰ کی بات کرتے ہیں جو کہ خالق ہے تو وہ لامحدود ہے. اور اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا علم ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے، اور اس میں ایک منفرد پہلو بھی پایا جاتا ہے، ایک ایسا منفرد پہلو جو کہ اور کہیں کائنات میں نظر نہیں آتا کسی بھی مخلوق میں سوائے خدا تعالیٰ کے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم رحمان کو اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ رحمان خدا تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس نے صرف کائنات کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس نے ایک اور جہان کو بھی پیدا کیا، یعنی خدا تعالیٰ کے کلام کو، تاکہ انسان کی مزید ترقی ہو سکے، تاکہ وہ اونچائیوں تک پہنچ سکے، تاکہ وہ ایک اگلے جہان تک جا سکے. اب عالمین کی مختلف اشکال ابھر کر سامنے آتی ہیں. شریعت کا ایک عالم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہو، کیونکہ اگر مرنے کے بعد کوئی عالم نہیں ہے تو پھر ہم کو آگے بڑھنے کا یا ہمیں مزید ترقی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو ہم نے صرف مرنا ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں تو پھر کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ہم کو مزید ترقیات عطا کرے. یا آج یا کل یا کسی لمحے میں بھی ہم نے مرنا ہی ہے، تو وہ جو ترقی ہے وہ یکدم ادھر ہی رک جائے گی. اس کا تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا کہ کوئی شریعت ہو، کوئی قوانین ہو، یہ سب کچھ پھر بے معنی بن جائے گا. تو یہ عالم ایک اور عالم کو پیدا کرتی ہے. اگر شریعت کا عالم جو ہے وہ رحمان نے پیدا کیا تو پھر اسی نے ایک اور عالم کو بھی پیدا کیا جو کہ مرنے کے بعد کا عالم ہے، جس تک ہم سب نے یا تو اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے پہنچنا ہے. اب یہ جو اچھا یا برا طریقہ ہے اس کی مزید وضاحت رحیم سے کی جاتی ہے جو کہ رحمان کے بعد آتی ہے. اگر آپ اپنی صفات کو صحیح طور پر استعمال کریں، ان کو اجاگر کریں جو خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، جو آپ کا رحمان خدا ہے، جو خالق ہے، جس نے تمام چیزیں آپ کو مہیا کی ہیں، تو آپ مزید ترقی کرتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں جو کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں تو پھر آپ آگے ترقی نہیں کریں گے اور آپ کو آگے جا کے آپ بعض چیزوں سے محروم رہیں گے. تو یہ رحیمیت کا فنامنا ہے جو رحمانیت کے فنامنا کے بعد آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی طالب علم کو کتابیں دیں، وقت دیں اور امن کا ایک ماحول دیں
اور وہ تمام اشیاء اس کو مہیا کریں جو اس کے پڑھنے کے لیے ضروری ہیں. اگر وہ نہ پڑھے تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ پھر کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا اور آگے ترقی نہیں کرے گا. اگر کوئی اور طالب علم ان تمام اشیاء کا استعمال کرے اور بھرپور طور پر ان کا استعمال کرے تو وہ قدرتی طور پر ترقی کرتا چلا جائے گا. تو شریعت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جب شریعت نازل ہوتی ہے اور انسان کی عقل اور سمجھ بوجھ اتنی ہو کہ خدا تعالیٰ نے ایک صحیح ضمیر اور ایک شعور عطا کیا ہو، دونوں میں فرق ہے. انسان کی ضمیر اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسان اس بات کا اندازہ کر سکے کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا غلط راستے پر، وہ غلطیاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. لیکن شعور اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان باتوں کا تصور کر سکے جس کا اسے علم نہیں ہے. تو شریعت کے بعد رحیمیت آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ جب آپ کو قرآن کریم کے قوانین کا علم ہوگا یا تورات کا یا کسی بھی شریعت کا اس سے پہلے، تو اس وقت جب آپ کو ان قوانین کا علم ہو جائے گا تو آپ اخلاقی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ترقی کریں گے. اور اگر آپ یہ ترقی حاصل کریں گے تو اگلے جہان میں پھر آپ بہتر انسان ہوں گے، آپ اپنے آپ سے راضی ہوں گے، کیونکہ آپ نے اگلے جہان کی خاطر ترقی کی ہوگی. لیکن اگر آپ اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر آپ ترقی نہیں کریں گے، اور اگر آپ ترقی نہیں کریں گے تو یہ گویا کہ ایک دوزخ ہے اور ایک سزا کی مانند ہے. اب مثال کے طور پر ہم اس کائنات کا تصور کرتے ہیں، یعنی یہ جو شریعت کا کائنات ہے، یہ ایک بچہ دانی یا رحم کی طرح ہے. جب ایمبریو رحم میں نشو و نما پاتی ہے تو اس وقت اسے مختلف صلاحیتیں ملتی ہیں، مثلا دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، اندازہ لگانے کی صلاحیت، گرم یا ٹھنڈا محسوس کرنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت. غرض بہت سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو اسے ملتی ہیں. اور شروع میں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب اس کا کوئی شعور نہیں ہے. تو شعور بھی ایمبریونک مرحلے میں پیدا ہوتی ہے، اور ضمیر جو ہے وہ بھی ایمبریونک مرحلے میں پیدا ہوتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایک مکمل پیکج کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اس میں ضمیر اور شعور دونوں ہوتے ہیں. اگر وہ مکمل طور پر نشو و نما نہ پائے تو ایک بدصورت شکل کا بچہ پیدا ہوتا ہے. مثلا ایک بچہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، اگر اس کی آنکھوں کی نشو و نما مکمل نہ ہو تو وہ اس کے بغیر پیدا ہو جاتا ہے. یا ایک بچہ سننے کی صلاحیت کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے. یا کوئی بچہ موٹر نروس سسٹم یا سینسری سسٹم کے بغیر بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر وہ کسی بھی لحاظ سے نشو و نما مکمل طور پر نہ پائے تو وہ اگلے جہان میں جہاں وہ پیدا ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا. اور جنت اور دوزخ کا یہی فلسفہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے آپ کمال درجے تک پہنچ سکتے ہیں، اس حد تک کہ آپ اپنے لیے اگلے جہان میں ایک جنت بنا رہے ہوں گے. اور اگر آپ رحمانیت اور رحیمیت کو نظر انداز کر دیں تو پھر آپ اپنے لیے ہی اگلے جہان میں نقصان کا سامان پیدا کر رہے ہوں گے. اگر آپ ان کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں تو ممکن ہے کہ آپ اگلے جہان میں شاید اندھے پیدا ہوں. اور اگر اندھے لوگ اس جہان میں تکلیف اٹھاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس بات کا تصور کیسے کر سکتے ہیں کہ اگلے جہان میں آپ اندھے ہوں اور آپ کو تکلیف نہ ہو؟ یہ ایک سزا ہے اور یہی جہنم ہے. اگر آپ سننے کی صلاحیت کے بغیر پیدا ہوں اور آپ قدرت کے بعض فنامنا کو نظر انداز کریں، اگر آپ اسی طرح روحانی زندگی کے فنامنا یعنی شریعت کو، یعنی جو خدا تعالیٰ کا قانون ہے، اس کو نظر انداز کریں تو پھر ممکن ہے کہ آپ سننے کی صلاحیت کے بغیر پیدا ہوں اور تکلیفیں اٹھائیں.
تو اس لیے خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر یوں بیان فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم، کہ ان کے آنکھوں اور ان کے کانوں پر ایک مہر ہے، وہ نہ سن سکتے ہیں اور نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک سینسری سسٹم کا تعلق ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا جو پرسیپٹیو سسٹم ہے، قلب دراصل زیادہ تر ضمیر کے معنی دیتا ہے بنسبت شعور کے، لیکن حقیقت میں اگر آپ زندگی کے قدرت میں گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ ضمیر اور شعور دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ دل اور دماغ کی صلاحیتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اگر ہم ایک تقسیم بنائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ضمیر کے لیے ہے اور دماغ شعور کے لیے ہے۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، وہ بنیادی طور پر عیب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے، ان کے نشو و نما میں ایک ایسی خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کوئی بنیادی عیوب ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اور وہ کچھ سن نہیں سکتے اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کے آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو بالکل مردود ہیں، کیونکہ اگلے جہان میں ان کے لیے تکالیف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہی قرآن کریم فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عظیم کا مطلب ہے سب سے بڑا، وہ کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی سزا ہے جو پورے بدن کو محسوس ہوگی۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم کی جو تعریف ہے وہ عذاب عظیم کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے عیبدار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عذاب کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو رب العالمین آپ کو رحمانیت اور رحیمیت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آپ کو خبردار کرتی ہے کہ جس طرح آپ نے رحمانیت اور رحیمیت کا آپس میں تعامل سابقہ مخلوقات میں دیکھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جس کسی نے اس فنامنا کو نظر انداز کیا اس نے زمین پر تکالیف اٹھائیں۔ تو ہم خبردار کرتے ہیں کہ یہی کچھ اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ تو اس لیے رحمانیت کی عزت کرو خدا تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، اور رحیمیت کی بھی عزت کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کے ذریعے ان اشیاء کا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرو جو انسان کو دی گئی ہوں۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہو اس کے اوپر اکتفا نہ کرو، اس کو اپنی محنت کرو گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں دی جائیں گی۔ انسان کی جتنی بھی ترقی ہے، یعنی سائنسی میدان میں یا سوشل میدان میں یا کسی بھی اور میدان میں، وہ رحمانیت اور رحیمیت کا آپس میں تعامل کا ایک نتیجہ ہے۔ اگر آپ اپنی محنت کریں، جد و جہد کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی اور نئی چیزیں دریافت ہوں گی، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کی زندگی زیادہ خوشگوار ہوگی۔ تو اگر آپ قرآن کریم کے قوانین کی طرف توجہ دیں گے، اب ہم قرآن کریم کی طرف آتے ہیں، اور محنت کریں تو آپ کو اسی کے مطابق آپ کا پھل ملے گا۔ اپنے ہی کائنات میں نئے ڈسکوریز سامنے آئیں گے۔ اب یہ ڈسکوریز دونوں بیرونی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آبجیکٹیو ڈسکوریز، اور یہ سبجیکٹیو ڈسکوریز بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان بذات خود ایک کائنات ہے، یا کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ تمام اشیاء جن کے لیے کائنات بنائی گئی تھی،
وہ انسان میں ایک انتہائی درجے تک پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ کائنات کی تخلیق میں موجود ہے وہ انسان کی بھی تخلیق میں موجود ہے۔ تو جب آپ ایک اچھے مسلمان بنیں اور آپ قرآن کریم کی قوانین اور احکامات کی طرف توجہ کریں اور ترقی کریں، تو پھر ایک نئی کائنات آپ کے اندر گویا کہ پیدا ہوگی۔ آپ کو نئی ڈسکوریز ملیں گی اور آپ کو اپنا علم، آپ کا جو علم ہے وہ بھی اس میں اضافہ ہوگا۔ اپنے بارے میں بھی آپ کا علم بڑھے گا اور خدا تعالیٰ کے بارے میں بھی علم بڑھے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں گے۔ یہ قرآن کریم کے احکامات اور اس کے قوانین کی طرف توجہ کرنے کے سبجیکٹو معنی ہیں، اور آبجیکٹو معنی کے لحاظ سے آپ نئی نئی چیزیں سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور اس موضوع پر میں اس وقت کچھ زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک انتہائی وسیع موضوع ہے کہ قرآن کریم کیا کردار ادا کرتا ہے کسی انسان کے آبجیکٹو علم کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن ہم پہلے سبجیکٹو علم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہیں۔ جب انہوں نے اپنے خدا کو پہچاننا شروع کیا، اس کو سمجھنا شروع کیا اور اس کے احکامات یا تعلیمات کی طرف توجہ کرنی شروع کی، تو وہ وہی محمد نہیں تھے جو وہ اپنی رسالت سے پہلے تھے، وہ بالکل بدل گئے تھے۔ ان کے اندر گویا کہ ایک نیا وجود پیدا ہو گیا تھا، اور قرآن کریم بھی یہی فرماتا ہے۔ خلق آخر کے الفاظ آتے ہیں، وہ معین آیت کیا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین سے پہلے جو آتا ہے، نہیں وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن پوری آیت کیا ہے؟ اچھا چلیں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر ہے، میں نے اس آیت کی طرف اشارہ تو کر دیا، وہ ہم بعد میں آیت پیش کر دیں گے۔ لیکن اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پہ فنامنا کے لحاظ سے بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خاص طور پہ اس میں ذکر ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انہوں نے رحمانیت کی صفات اور رحیمیت کی صفات کے ساتھ انٹر پلے کیا، تو اس وقت ایک نیا وجود ان کے اندر پیدا ہوا تھا جو کہ خلق آخر تھا۔ وہ وہی انسان نہیں تھے جو پہلے تھے، لیکن ایک نئی شخصیت سامنے آئی جو کہ رسول اللہ کے شکل میں تھی۔ وہ شخص جو پہلے محمد تھا وہ محمد رسول اللہ بن گئے، اور انہوں نے یہ صفت اس کمال درجے تک حاصل کی اور اتنا اعلیٰ رتبہ حاصل کیا کہ وہ رحمت للعالمین بن گئے۔ اب جب رحمان اور رحیم کسی بھی انسان کے ساتھ انٹر پلے کرتے ہیں تو وہ اس کو ایک رحمت بنا دیتے ہیں۔ وہ رب العالمین تو نہیں بن سکتا، کیونکہ رب العالمین تو صرف خدا تعالیٰ ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کے ناطے صرف رحمت للعالمین بن سکتا ہے، تو وہ نہ رحمان کہلا سکتا ہے اور نہ رحیم، کیونکہ رحمان خدا تعالیٰ کا ایک پہلو ہے اور رحیم ایک اور پہلو ہے خدا تعالیٰ کا، لیکن دونوں ایک ہی مصدر سے مستنبت ہوتے ہیں، یعنی رحمہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رب العالمین کا نام دیا گیا ہے، نہ رحمان اور نہ ہی رحیم کا، لیکن مصدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین بن گئے کیونکہ انہوں نے رحمانیت کو ہر لحاظ سے سمجھا اور رحیمیت کو بھی ہر لحاظ سے سمجھا جتنا کوئی انسان اسے سمجھ سکتا تھا، اور انہوں نے ان دونوں صفات کو گویا کہ اپنے وجود میں جمع کر لیا تھا، اور وہ ربوبیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے تھے جو رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے سے چلتی ہے۔ تو انسان رب العالمین تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ رحمت للعالمین بن سکتا ہے۔
وہ رحمت العالمین نہیں بن سکتا لیکن رحمت للعالمین بن سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اظہار بیان ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ انسان کے حدود کو خدا تعالیٰ کے حدود سے ممتاز کرتا ہے۔ رحمت العالمین الگ ہے، وہ صرف خدا تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ رحمت للعالمین کوئی انسان بن سکتا ہے اگر کوئی انسان رحمان اور رحیم کی پیروی کرے، بھرپور اس کی پیروی کرے، اور وہ رحمت کا ایک منبع بن جائے جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائے۔ یہ رحمت للعالمین کا اصل معنی ہے اور یہ ربوبیت کی ایک شکل ہے۔ جب انسان رب بنتا ہے وہ صرف اس لحاظ سے رب بن سکتا ہے، وہ اپنی ذات میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے جو کچھ دیا گیا ہے وہ رحمان اور رحیم یعنی اس کے خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو جب وہ خود کچھ عطا نہیں کر سکتا تو وہ رحمت العالمین کیسے بن سکتا ہے؟ وہ صرف رحمت للعالمین بن سکتا ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت کا ایک منبع بن سکتا ہے، اور اس کا مطلب ہے رحمت للعالمین۔ لیکن وہ اپنی رحمت کو کسی اور ذات سے حاصل کرتا ہے اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کمال درجے تک پہنچے تھے، اور رحمان اور رحیم ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کمال درجے تک پہنچیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں، اور پھر آپ کو بھی ایک حد کے اندر رحمت للعالمین کی صفت دی جا سکتی ہے، اور جب تک آپ رحمت للعالمین نہ بننا چاہیں آپ حمد و ثنا کے مستحق نہیں ہیں۔ جب تک آپ سے آگے دوسروں تک رحمت نہ پہنچے، یعنی کہ آپ سے دوسروں تک فیض پہنچنا چاہیے، تب تک آپ حمد کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ یہ سیکھنا چاہیں تو آپ کو اس سے سیکھنا پڑے گا جو رحمت للعالمین بنے۔ اب ہم لفظ المالک کی طرف آتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، یا چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کر لوں۔ کتنے اور جمعے رہ گئے ہیں؟ 2۔ تو اس عرصے میں پھر ہم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کرنا ہے۔ امام صاحب بتا رہے ہیں کہ ہفتے کو بھی درس ہوگا، آخری ہفتے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخری ہفتے میں لیکن سورہ فاتحہ کا درس نہیں ہوگا، اس وقت قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں کے بارے میں درس ہوگا۔ تو جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے ہمارے پاس صرف 2 اور دن ہیں جس میں اس کی ہم بات کر سکیں۔ تو مالک یوم الدین کی طرف آتے ہوئے پہلے میں ان 4 صفات کا آپس میں جو تعلق ہے، جو جوڑ ہے، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں اس لیے کرسی استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ درس کے دوران میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے برابر بیٹھ سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اور لوگ بھی شاید چاہتے ہوں گے کہ وہ بھی مجھ کو دیکھ سکیں، لیکن مشکل ہے کہ ایک ہی لیول پر بیٹھا جائے اور میں سب کو دیکھ پاؤں۔ میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی ٹانگ لمبی کر رہے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور جب میں تھوڑا سا ہلتا ہوں تو کافی لوگ بھی مطلب ہل جل کرتے ہیں، تو پھر سے وہ چہرے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا اگلی دفعہ خیال رکھا جانا چاہیے۔ میرے لیے کوئی اونچی کرسی رکھنا تاکہ میں سب کو دیکھ سکوں۔ یہ کرسی کافی نرم ہے اور میرے بیٹھنے سے ہی یہ دھنس جاتی ہے، اگرچہ میں اتنا بھاری تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایسے ہو جایا کرتا ہے۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی درس رہ گیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 3 ہیں اور ان میں سے 2 سورہ فاتحہ کا درس ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اس درس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تقریباً 5-7 منٹ اور باقی ہیں۔ اب قبل اس کے کہ میں مالک کی وضاحت کروں، میں اس کی ایک معروف معنی کا بتانا چاہوں گا۔ مالک کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو قابض ہو اور وہ بھی مکمل درجے کا ہو، اس کا مطلب ہے مالک۔
جو لفظ مالک ہے یہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ مالک یوم دین کیا ہے؟ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، مالک، یوم اور دین۔ جب مالک کا ایک تاثر یوم پر ہے تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ جب یوم کا دین پر ایک تاثر ہوگا تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اور یہ تینوں الفاظ مالک یوم دین اگر اکٹھے ہوں تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کئی عظیم کائنات ان 3 الفاظ کے مجموعے سے ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ آپ کو یوم کا لفظ سمجھنا پڑے گا، دین کا لفظ سمجھنا پڑے گا، اور پھر مالک، یوم اور دین کا آپس میں جو تعامل ہے وہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ لیکن قرآن کریم بھی ہمیں ایک معنی بتاتی ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یوم الدین جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہے جب تمام چیزیں یا اشیاء جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر آئیں گی، اور کوئی قسم کا مالک نہیں ہوگا کسی بھی لحاظ سے۔ الامر یومئذ للہ، یہ وہ دن ہوگا جب مالک ایک کامل مالک کے طور پر سامنے آئے گا۔ پہلے ایک الجھن سی تھی، لیکن قیامت کے دن کوئی الجھن نہیں ہوگی۔ مالکیت واپس ادھر لوٹ کر آئے گا جہاں اسے ہونا چاہیے، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس زندگی میں ہم ہرگز مالک نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، لیکن ہم وقتی طور پر کسی چیز کے قابض ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک امانت ہوتے ہیں، کسی نے ہمیں کوئی چیز دی ہوتی ہے تاکہ ہم اس کو کسی طریقے سے استعمال کر سکیں، لیکن ہم حقیقی طور پر مالک نہیں ہیں۔ ہم در حقیقت قابض نہیں ہیں کسی بھی چیز کے، اگرچہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں۔ یہ مالک کا مطلب ہے مختصراً کہ وہ مالک ہے۔ اگرچہ اس کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کو پیدا کیا گیا ہے، آپ کو مختلف اشیاء مہیا کی گئی ہیں، خدا تعالیٰ کی فیوز و برکات آپ کو اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے ملی ہیں، تو آپ فخر محسوس کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کا قابض ہوں۔ لیکن مالک آپ کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ نہیں، تم حقیقی قابض نہیں ہو، تم حقیقی مالک نہیں ہو، تم صرف عارضی قابض ہو، اور بعد میں تمہارا محاسبہ لیا جائے گا، کیونکہ یوم الدین میں احتساب کا ایک پہلو یا مفہوم پایا جاتا ہے۔ انسان کا جو ایک انفلیٹڈ تصور ہے وہ مالک کے لفظ سے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مالک کے لفظ کی طرف آتے ہیں تو وہ تمام اشیاء جو آپ کو دی جاتی ہیں وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ آپ کو بالکل کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں رہتی اس کے بعد۔ لیکن آپ کو ایک اور لحاظ سے ملکیت ملتی ہے، اور اس ملکیت کی جو قیمت ہے وہ کئی لحاظ سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ملکیت مستقل ہے تو آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اپنا ہے، وہ آج بھی آپ کا ہے، کل بھی آپ کا ہوگا، اور اسے استعمال کرنے میں آپ جلد باز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ ملکیت عارضی ہے تو اس کی جو قیمت ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کا ہے، لیکن خدا جانے اگر کل آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، تو اس لیے اس کو بھرپور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے مالک کا ایک مطلب کم کرنے کے بھی ہیں، اور لفظ مالک کا مطلب بڑھانے کے بھی ہیں، اور آپ کو ایک ذمہ داری کا احساس دینا جو آپ کو پہلے نہیں تھا۔ جب آپ لفظ مالک کی طرف آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ آپ ہی کا تھا، لیکن در حقیقت اور عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی کا مالک ہے، اپنی بیوی کا مالک ہے، اور بچوں کا مالک ہے، اور دیگر اشیاء جو اس کے ملکیت میں ہیں وہ ان کا مالک ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ یہ تمام اشیاء چھوڑ کے چلا جائے گا، اور کوئی ایک چیز بھی وہ کسی خاص حد سے آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ اس حد کو ایسے پار کریں گے کہ گویا کہ وہاں جو لوگ ہیں
وہ امیگریشن والے یا کسٹم والوں کی طرح ہوں گے، اور وہ اتنے سخت ہوں گے کہ وہ آپ کو صرف اکیلا ہی وہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں آ سکے گی۔ یہ وہ حد ہے جو آپ کو مالک یوم الدین تک لے کر جائے گا، اور یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ حقیقی مالک نہیں ہیں، آپ کو بس عارضی طور پر مختلف اشیاء دی گئی تھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جاتا، لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک ذمہ داری کا بھی احساس دلاتا ہے، ایک نئی ملکیت کا احساس دلاتا ہے کہ اگر یہ عارضی ہے تو میں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ اس کا جتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ کوئی اپنا روزہ شروع کرے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اب کچھ کھا نہیں سکتے، تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ روزے سے پہلے بہت زیادہ کھا لیا کرتے ہیں تاکہ انہیں روزے کے دوران زیادہ بھوک نہ لگے۔ تو مالک کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس وقت ہے اس کو آپ جتنا استعمال کر سکتے ہیں استعمال کریں، بھرپور اس کا استعمال کریں، کیونکہ بعد میں آپ پھر اس کا مالک نہیں ہوں گے۔ کیا خوبصورت صورت ہے یہ سورہ فاتحہ، اور کیا خوبصورت آیت ہے یہ مالک یوم الدین کی۔ تو رحمان اور رحیمیت کا مالک اور ربوبیت کے ساتھ جو آپس میں تعامل ہے وہ اپنے آپ میں بذات خود ایک بہت ہی